وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل یا صریح معجزات لے کر تشریف لائے، اور یہاں بینات یعنی معجزات سے مراد تورات سے پہلے کے معجزات ہیں، اور ان میں عصا یعنی وہ لاٹھی جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتی تھی، ید بیضاء یعنی ہاتھ کو جب بغل میں رکھ کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اور دریا کا پھٹنا، یہ معجزات یہاں مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات تمہارے پاس لائے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی جب وہ طور پر چلے گئے تو تم لوگوں نے پیچھے بچھڑے کو خدا بنایا، بچھڑے کو الہ بنایا۔ اب ویسے یہ آیات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں نا، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو خطاب ہو رہا ہے، اور ان لوگوں نے تو بچھڑے کو الہ نہیں بنایا تھا، لیکن چونکہ ان کے آباء و اجداد نے بنایا تھا اور یہ لوگ ان کی طرفداری کرتے تھے، ان کا دفاع بھی کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کے سارے کام ان کی طرف بھی منسوب ہوں گے۔ یا تو یہ ہے نا کہ کوئی برات کا اعلان کر دے کہ میرا ان کے اس فعل سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کو برا سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، یا تو یہ اعلان کرے۔ تو فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو جب دریا پھٹا، وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل عبور کر گئے، اور فرعون اس کی فوجیں ڈوب گئیں، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ڈوب گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بت کی عبادت کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ ایسا خدا لا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، تو ڈانٹ ڈپٹ کی اور ان کو توبہ کروائی۔ اب پکی توبہ نہیں کی، کچی توبہ کی، دلوں سے بات نہیں نکلی، زبان سے کہہ دیا اوپر سے توبہ توبہ توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں طور پر، تو پھر پیچھے بچڑا بنا کر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے منع کر چکے ہیں ان کے مطالبے پر، چونکہ کچی توبہ تھی، دوبارہ بچڑے کی عبادت کے اندر لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کو اس حالت میں دیکھا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنہوں نے سجدے کیے ہیں اس بچڑے کو ان کو قتل کریں۔ ان کو قتل کیا گیا، کچھ کی معافی قبول کی گئی۔ تو اب جن لوگوں نے معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، پھر ان کی توبہ کچی ہے، پکی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کے قوم کے جس طبقے نے بچھڑے کی عبادت تو نہیں کی تھی، لیکن ان لوگوں کو عبادت کرنے والوں سے جس درجے کی نفرت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، وہ قطع تعلق ہی نہیں کی۔ اس کا اثر پھر دلوں پر یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کی اہمیت اور اس کی اطاعت کی اہمیت پیدا نہیں ہوئی۔ لہذا آگے دیکھیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا، پکا عہد لیا، کہ وہ عہد کیا تھا کہ ہم جو کتاب دیں گے اس کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم مانیں گے، لیکن جب دل سے توبہ نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، کتاب آ گئی اب مان نہیں رہے، تو کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا کہ مانتے ہو نہیں مانتے، اگر نہیں مانو گے تو اس پہاڑ کو گرائیں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو اور اس کو کان کھول کر سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے سنا اور ہم
اس پر عمل نہیں کر سکتے. عصینا ہم نے نافرمانی کی. اور عصینا بھی اس انداز میں کہتے تھے نا کہ کچھ زیادہ واضح نہ ہو. جب سننے والا کہے اچھا کیا کہہ رہے ہو عصینا، تو کہیں گے نہیں کان صاف کریں، ہم نے تو اطعنا کہا ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. یعنی ایسی چلاکیاں، ایسی بدماشیاں، دل صاف نہیں ہے، بات واضح نہیں کرتے ہیں، گڑبڑیں کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی دل صاف نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے، ان کے اندر رچ بس گئی ہے، ان کے اندر سے وہ نکل ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی اہمیت پیدا نہیں ہو رہی، اس کے سامنے نہیں جھک رہے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تم ایمان والے ہو. دعوے تو پھر بھی کرتے تھے نا ہم ایمان والے ہیں. اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی بری باتوں کا حکم کر رہا ہے کہ جن چیزوں کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو اور اللہ کی نافرمانی میں لگے پڑے ہو، اگر تم دعوے دار ہو ایمان کے تو پھر تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم کر رہا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی غور طلب ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے والوں سے جنہوں نے قطع تعلقی کی تھی، بنی اسرائیل کے دوسرے گروپ نے، دوسرے گروہ نے، انہوں نے اس درجے کی قطع تعلقی نہیں کی، اس درجے کی نفرت ان کے کام سے نہیں کی جتنی کہ کرنی چاہیے تھی. تو وہ بھی اس لعنت کا حصہ بنے اور وہ بھی کامل طور پر فرما بردار نہ بن سکے اللہ تعالیٰ. اس سے کیا ہمارے لیے ایک سبق نکلتا ہے کہ ہمارے ذمے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. منکر کی اوپر نکیر کرنا، نہیں کرنا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا. جو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکنا ہے، اگر نہیں تو پھر زبان سے وہاں بات کرنی ہے. اگر زبان کی بھی نہیں چلتی تو پھر قطع تعلقی کرنی ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ استغفار بھی کرتے ہیں اور وہاں بیٹھے بھی رہیں، پھر وہاں سے اٹھنا ہے، پھر وہاں بیٹھے نہیں رہنا، پھر ان سے قطع تعلقی کرنی ہے. ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس لیے کہ تم یہ کام کر رہے. پھر آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، ورنہ وہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ورنہ ان کے دل خلط ملط کر دیے جائیں گے. آپس میں جیسے نافرمانوں کے دل تھے ویسے ہی فرما برداروں کے دل کر دیے جائیں. تو اس لیے نہی عن المنکر کے جو درجات ہیں، امر بالمعروف کے جو درجات ہیں، اس کو بھی ہم صحیح طور پر نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جہاں آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو اختیارات حاصل ہیں اور آپ کی چلتی آپ وہاں پہ نہیں چلائیں. لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اکیلے کی نہیں چلتی، آپ اپنے ساتھ 2-4 افراد ملا لیں تو پھر چلتی ہے. مثلا محلے کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہونے چلی ہے، آپ اکیلے کی تو نہیں چلے گی، لیکن محلے کے سربراہ افراد کو اگر آپ اپنے ساتھ ملا لیں اور وہ سب مل کر یہ کام کریں گے تو پھر ہو جائے گا. تو یہ والا عمل اب ضروری ہے کہ سب ملیں، اور یہ ہاتھ سے روکنے کی شکل پائی جاتی ہے. اب کوئی یہ سمجھے کہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا لہٰذا میں مزید کوشش بھی نہ کروں، بس ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا اور گھر میں بیٹھ جاؤں، یہ بھی غلط ہے. یہ امر بالمعروف یہاں اور نہی عن المنکر ہاتھ سے ہو سکتا ہے لیکن اس کی شکل بدلے گی. لیکن ہم خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لہذا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور بعض موقعوں پر ہمارا کہنا بنتا ہے، ہم اس لیے چپ ہو جاتے ہیں، لو جی ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، انہوں نے کون سا کہ ماننا ہے. بھئی آپ تو اپنا فرض ادا کریں، آپ کے جو ذمہ تھا وہ تو آپ کہیں. بہت دفعہ ایسے موقع بنتا ہے رشتہ داروں کے اندر آنا جانا، شادی بیاہوں کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں جو خرافات ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں. ایک تو میں یہ کرتا ہوں کہ ان میں شرکت نہیں کرتا، انہیں صاف طور پر کہہ دیتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ تم یہ کر رہے ہو، جب تک یہ کرو گے میں یہاں نہیں آؤں گا. دوسرے نمبر پر اس بات کو ان کو بتانے سے ہم باز نہیں آتے، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، انہوں نے مرضی کرنی ہے، منمانی کرنی ہے، لیکن ان کو نصیحت کرنے سے رکتے نہیں ہیں. بھی یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
اب وہ آگے سے بہرحال یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا کریں، مجبور ہے، بچے نہیں مانتے، فلانا نہیں مانتا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے خود سے یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی کوئی شکل بنتی ہے تو اس کو بنائی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، ورنہ یہ برائی اسی طریقے سے پھیلتی رہے گی۔ برائی نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہوگا، پھر ہم بھی اس کی لپیٹ کے اندر آئیں گے۔ ہمارے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح طور پر سمجھیں اور موقع پر اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔